عليهم ولا هم يحزنون صدق الله ومولانا العلي العظيم. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولانا محمد مبارک وسلم. اس کا ایکو بند ہو سکتا ہے؟ ایکو آپ کہنا بالکل بند کر دیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب اپنا دوست بنایا ہے، اور جنہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنا دوست بنایا ہے، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور عالم سے جدا ہے. اولیاء اکرام کو جو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی اور مخلوق کو خبردار کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، یعنی خبردار اللہ کی جو ولی ہے، لا خوف علیہم، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہو گئے. ہمارے ہاں جب بھی کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی کرامات بیان کی جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مطلقاً کرامت کا انکار کفر ہے. مطلقاً کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں، چونکہ خبریں آتی ہیں، خبر میں دو طرح کا احتمال ہوتا ہے، یا تو خبر سچی بھی ہوگی یا جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. خبر کا انکار کیا جا سکتا ہے، کرامت کا سرے سے ہی بندہ انکار کر کے تو یہ کفر کہلاتا ہے. لہٰذا اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ان سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کا ولی جو ہے، جب بھی کسی کرامت کا ظہور اس سے ہوتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے مشیت، اس کی رضا اور اس کی طرف اذن شامل ہوتا ہے. بلکہ ولی کی کیا بات کریں، نبی کا معجزہ بھی اگر ظاہر ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے اذن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت شامل ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ یہاں پر مقابلہ بازی کرتے ہیں. ولی کی اگر کوئی کرامت ہے اسے لے کر بیان کر کے پھر کہتے ہیں دیکھیں یہ مقام تو کسی نبی کو بھی نہیں ملا، لہذا جب یہ مقام کسی نبی کو نہیں ملا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے تو ولی کو نبیوں سے بلند کر دیا. اگر اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں یہ والی بات، یہ والا نقطہ اگر ذہن میں رکھیں، جو کہ اکثر ملحدین کی طرف سے سادہ لوگ مسلمانوں کی طرف اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اس نقطے کی بنیاد پر دیکھو کہ ایسی کرامت بیان کی گئی ہے تو کسی نبی کو بھی نہیں ملی. لہذا جب کسی نبی کو نہیں ملی تو اب یہ غیر نبی کے اندر یہ والی بات مان لی، لہذا یہ ہوا نبی سے افضل ہو گیا. اگر اس بات کو مانا جائے، آئیے قرآن پاک میں ہم اس کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہیں. حضرت مریم کا سب نے نام سنا ہے، علیہ السلام. کون ہے یہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. حضرت مریم عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، عام بچیوں کی طرح نہیں تھی. آپ کی ولادت ہوئی جس طرح عام بچی 1 سال کے بعد جس پوزیشن میں ہوتی ہے نا، آپ 1 سال کے اندر 2 سال والی نظر آتی، 2 سال ہوئے تو 4 سال والی، یعنی جلدی بڑھتی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعامات و اکرامات کیے اس کا ظہور ہونے لگا. حضرت زکریا علیہ السلام جیسے ہی آپ محراب میں تھیں، وہاں پر تشریف لائے، دیکھا بے موسم پھل ہے، وہاں پر بے موسم پھل ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، یہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. اب کیا ذہن میں یہ تصور رکھ لیں کہ کیا حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام سے مرتبے میں بلند ہو گئی؟ کہ حضرت مریم کی کرامت کا ظہور ہوا یہ کہ بے موسم پھل وہاں پر انہوں نے پایا. اور آپ دیکھیں کہ جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، بتلا رہا ہے، اس کو غور و فکر کے ساتھ دیکھیں. آگے آیت چل رہی ہے، ہونا علی کا دعا زکریا ربا، اسی مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی. کیوں؟ کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کا موسم چل رہا تھا، یہ اولاد کا موسم نہیں ہے کہ 100 سال کسی کی عمر ہو اس کی یہاں اولاد ہو، یہ عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا. تو جو موسم چل رہا ہے وہ اولاد کا نہیں ہے.
تو آپ نے رب کی بارگاہ میں وہاں کھڑے ہو کر کے جہاں آپ کی کرامت کا ظہور ہوا تھا اس مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. دعا کے قبول اور رد کا اختیار بھی رب کے پاس ہے. جس کی چاہے دعا قبول فرمائے, جس کی چاہے دعا نہ قبول فرمائے, جب چاہے قبول فرمائے, جب چاہے نہ قبول فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی لاج رکھتا ہے. اور حدیث پاک میں بھی ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ اللہ کی ذات پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے. یہ خاص لوگ ہیں نا, خاص بندے. تو اگر اس بات کو لیا جائے کہ جناب کرامت بیان کی اور دوسری طرف نبی کو بیان کیا اور کہا کہ یہ نبی سے مرتبے بلند ہو گئے اور یہ تو ان کا بیکار عقیدہ ہے, اور اس بات کو بیان کیا جاتا ہے جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے یہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غیر نبی سے کتنی بھی کرامتیں سرزد ہو جائیں اور کیسی بھی کرامتیں ظاہر ہو جائیں وہ کبھی بھی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, افضل تو دور کی بات ہے. غیر نبی سے کتنی بھی کرامتوں کا ظہور ہو جائے وہ کبھی بھی نبی سے افضل تو دور کی بات برابر بھی نہیں. نبی اور غیر نبی میں ہی تو فرق ہے. اس لیے ہم نبی اور غیر نبی کیا صحابی اور غیر صحابی میں بھی فرق کرتے ہیں کہ ہزاروں غوث کتب ابدال مل کر ایک طرف آ جائیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا درجے کا صحابی جس نے فقط چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کے ساتھ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو, وہ صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. جو ایک صحابی کا مقام اور مرتبہ ہے. لہذا کرامت کا ظاہر ہونا قرآن پاک میں موجود ہے. وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا کہ اگر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کی کرامت قرآن پاک میں موجود نہ ہوتی, حضرت مریم کا واقعہ قرآن پاک میں موجود نہ ہوتا تو یہ لوگ اس کو بھی کہانیاں کہتے تھے جیسے اور کرامتوں کو کہانیاں کہتے ہیں. کرامت کرم سے نکلا ہے. کرامت کرم سے نکلا, اس کے حروف اصلی کرم نکلتے ہیں. کرم کس کا کرم ہے؟ رب کریم کا کرم ہے اور اس کا ظہور ہوتا ہے. بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ کہ کسی بھی ولی کی اگر کرامت ظاہر ہوتی ہے نا وہ اس نبی کے نبی کے معجزے کا ظہور ہوتا ہے. یہ در حقیقت معجزے کا ظہور ہے. اس کے نبی کے اگر کرامت کا ظہور ہے تو یہ معجزے کا ایک عکس ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کرامت کوئی ولی, اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کسی کا ولی کے ہونے کے لیے کرامت کا ہونا شرط بھی نہیں ہے. اسی لیے حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اگر کسی کو آسمان توڑتا ہوا دیکھو تو اس کو اللہ کا ولی مت سمجھنا. کسی کو اس حال میں دیکھو کہ وہ سمندر کے اوپر چل رہا ہے اس کو اللہ کا ولی مت سمجھنا. اگر تم دیکھو کہ کوئی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکل گیا ہے اس کو بھی اللہ کا ولی مت سمجھنا اس بنیاد پر کہ جسے اوڑھنے بچھونے پہننے کا کوئی اسے لحاظ نہ ہو اور اسے خیال نہ ہو, تصور نہ ہو تو اس کو اللہ کا ولی مت سمجھنا. تو پوچھا گیا اللہ کا ولی کسے سمجھے؟ فرمایا اسے سمجھو جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو. سبحان اللہ. اللہ کا ولی اس کو سمجھے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو, جس کے پیش نظر شریعت ہو. اچھا ہمارے ہاں تقسیم کی جاتی ہے شریعت و طریقت کی, اور اس میں اپنی طرف سے اپنے مزاج سے لوگ اپنے شیوخ کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہوتی ہے اس کو طریقت کا نام دے کر اوٹ پٹاخ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور طریقت کا نام دیا جائے. حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں اس بات کو بیان کر دیا. حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسالہ القشیریہ کے اندر, یہ حضرت داتا صاحب کے ہم حسر ہیں, اس زمانے کے عالم, جب اس زمانے میں بھی جعلی صوفیہ ہو گئے تھے تو انہوں نے رسالہ القشیریہ لکھا, اور یہ تصوف کا سب سے عمدہ اور بہترین اور یوں سمجھے کہ مبادیات میں سے اس کا تعلق ہے کہ ابتدائی تصوف اگر کوئی اس رسالے کو نہ پڑھے تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اس کے اندر آپ نے لکھا کہ شریعت و طریقت کی کوئی دو قسمیں نہیں ہیں, بلکہ شریعت اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے ان احکامات کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے, اور طریقت ان احکامات کو من و عن قبول کرنے کا نام ہے. کیسی عمدہ تعریف کی کہ ہر اعتبار سے ان احکامات کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ طریقت ہے. تو لہذا شریعت و طریقت کے اس گورکھ دھندے سے باہر آ جائیں. شریعت مطہرہ
پر جو صحیح معنی میں عمل کرتا ہے وہی ولی کامل ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تعریف کی ولی کی. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, جنہیں دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے وہ اللہ کا سبحان ولی. اللہ. غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات تواتر سے ثابت ہے. سلسلہ تواتر پر ان کا لحاظ ہے, ان کا مقام ہے. یعنی اتنے اولیاء کرام نے آپ کی کرامتیں بیان فرمائی کہ اب آپ کی کرامت کا انکار نہیں ہو سکتا. شیخ ابن تیمیہ جنہوں نے مجموع الفتاوی لکھا, یہ غیر مقلدین کے امام ہیں. مجموع الفتاوی کی کئی جلدیں ہیں اور اس میں ابن تیمیہ نے پہلے تو کرامات کا انکار کیا اور اس کی وجہ لکھی چونکہ یہ نظر نہیں آتی, کیونکہ اس کا ظہور اور اس کے پیچھے اسے اس نے استدراج کہا. استدراج کیا کہتے ہیں؟ شوبدہ بازی کو. ہمارے ہاں جو شریعت مطہرہ کی اصطلاحات ہیں اس میں استدراج کہتے ہیں کسی کافر سے خلاف عقل امور کا صادر ہونا. مومن سے اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ تو کرامت کہلاتی ہے, کافر سے ہو تو وہ استدراج کہلاتی ہے, مطلب شوبدہ بازی. انہوں نے اس کو اسی پر منتقل کیا, لیکن اس کے بعد جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مطالعہ کیا تو کہنے لگے کہ ھذا الشیخ, یعنی ان شیخ کی کرامات اتنی ہیں کہ اب کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ولی کی شان انہوں نے بیان کی. کہتے ہیں کہ ہر ولی کا ایک مقام ہے اور وہاں تک پہنچ کر اس کے لیے کھڑکی بند ہوتی ہے. اور اولیاء کی شان تو حدیث قدسی میں خود رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جب میرا بندہ فرائض پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے اور فرائض پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے قدم بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ ایک مقام اور مرتبہ ہے نا کہ جو ہماری سمجھ میں, ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری سمجھ میں بھی آ جائے, یہ ضروری تو ہے ہی نہیں. تو انہوں نے لکھا کہ ہر ولی کا ایک مقام ہے اور وہاں تک پہنچ کر اس کے لیے کھڑکی بند ہوتی ہے. اور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے جہاں پر سب کے لیے کھڑکیاں بند ہوتی وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کی تقدیر تک جاتی, تقدیر معلق تک جو تبدیل ہوتی ہے. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تقدیر کو اللہ کی رضا کے لیے تبدیل کرتا ہوں, یعنی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے. یا اس میں کوئی بھی تعبیر کر سکتے ہیں, لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ولی کی کرامت کا ظہور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے. آپ دیکھیں نا سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ندا لگائی ہے, کوئی ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے اور وہ تخت بھی کافی دور ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. خبیث جن کھڑا ہوا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خبیث, عفریت کا معنی خبیث. عفریت اس جن کو کہتے ہیں جو بڑی قوت والا, طاقت والا, شدید ترین ہو. اس نے کہا میں لے آؤں گا اور میں امانت دار بھی ہوں اور مضبوط بھی ہوں, مطلب نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اور جہاں سے کہ آپ اپنی نشست ختم کریں. مختلف اقوال ہیں مفسرین کے, یا تو آپ کی نشست جو ہے وہ صبح صادق سے زوال کے وقت تک ہوتی تھی, یا ظہر سے عصر, اور یا عصر سے مغرب, یا مغرب سے عشاء, یہ لکھے ہوئے مختلف اقوال ہیں. آپ اپنی نشست ختم کریں, میں اس سے پہلے لے آؤں. آپ نے فرمایا نہیں, ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا قول الذی عندہ علم من الکتاب, کہا اس نے جسے کتاب کا علم تھا, انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت حاضر کر دوں گا کہ آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں, تخت حاضر ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. اگر واقعہ قرآن میں نہ ہوتا, لوگ اس کو بھی کہانیاں کہتے ہیں. آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں, تخت حاضر ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی, تخت حاضر تھا. فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل ربی. آپ نے وہ تخت جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے. سبحان اللہ. بتانا یہ مقصود ہے کہ جب میرے ولی کی یہ شان ہے تو میری شان کیا ہوگی. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں اور امام مقتدی سے افضل ہوتا ہے. تمام انبیاء کرام حضور کے مقتدی ہیں. پیچھے حضور معراج کی شب سب نے پیچھے نماز پڑھی. سرکار علیہ السلام سب کے امام ہوئے. امام کا مقام اور مرتبہ بلند. حضور علیہ السلام کے صدقے میں حضور علیہ السلام کی امت کے صحابہ کا مرتبہ تمام نبیوں کے صحابہ میں بلند ہو گیا. حضور علیہ السلام کے صدقے میں حضور علیہ السلام کی امت کے علماء کا مرتبہ تمام نبیوں کی امت کے علماء میں بلند ہے. حضور علیہ السلام کے صدقے میں حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا مرتبہ
تمام نبیوں کی امت کے اولیاء میں بلند ہے تو مقتدی کے ولی کی یہ شان ہے، تو امام کے ولیوں کی پھر کیا شان ہوگی، اور پھر امام الاولیاء کی کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس بات کو بجائے اس کے کہ اپنی عقل و خرد پر پرکھیں، آپ کو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے۔ اعمال کی بنیاد عشق پر ہی ہونی چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اولیاء کرام کا ادب، ان کا احترام، اور ان سے جو تعلق اور نسبت ہمارا مسلک اور ہم اہل سنت و جماعت کا جو اکابرین نے ہمیں دیا ہے اسی پر چلتے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ مزار پر جانے کے ہمارے یہاں آداب ہیں۔ اب اگر جاہل جا کر کوئی وہاں پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ پورے مسلک پر تھوپ دیا جاتا ہے، وہ جا کر سجدہ کرتا ہے یا وہ جا کر کوئی الٹی سیدھی بھانڈ حرکت کرتا ہے تو وہ پورے مسلک پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو اب انتہائی درجے کی زیادتی ہے۔ وقت مکمل ہو گیا ہے، بس یہ میں آخری بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاں مزار پہ جانے کے آداب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 4 فٹ فاصلہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا 4 ہاتھ فاصلے پر بیٹھا ہے، اور وہاں پر جو پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، وہ بھی بیان کی۔ جب آپ 4 ہاتھ فاصلے پر بیٹھیں گے تو آپ کو چھونا، چومنا، گلے لگنا، چمٹنا یہ لازمی نہیں آئے، لہذا آپ فاصلے پر رہیں۔ اور یہی طریقہ اولیاء کرام کے مزار پہ جانے کا، اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری، اور اس کے بعد وہاں سے پاؤں کی طرف سے جائے اور وہیں سے آپ الٹے قدم واپس آ جائیں، ادب اور احترام رکھیں۔ یہاں تک کہ آپ نے لکھا کہ جس طرح ان کی زندگی میں حاضر ہوتے اسی انداز میں ان کی بعد از وفات حاضر ہوں۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اولیاء کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو تصرفات دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طاقتیں دی ہیں، بعد از وصال ان سے وہ زائل نہیں ہوتی ہیں، بعد از وصال ان کی طاقتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہو کر دعا مانگنا مطلقاً ہمارے یہاں صرف جائز ہے، افضل رب سے ہی مانگنا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے دینے والی ذات کس کی ہے؟ رب کی۔ بس ختم ہو گئی، اللہ ہی دینے والا ہے، وہ کسی کے وسیلے واسطے سے دے، براہ راست دے، رب ہی دینے والا ہے، سب کو پوری کائنات کو رب دینے والا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس بات کو اچھے انداز میں بیان کیا جائے، لوگوں کے اذہان کو اولیاء کرام سے متنفر کیا جا رہا ہے، اور یہ ملحدین کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ملحد جو ہے نا، یہ آپ نے شاید نام سنا ہوگا ڈاکٹر ثاقب شامی صاحب، علامہ ڈاکٹر ثاقب شامی صاحب، اس وقت جو ہے وہ باہر ممالک میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور ہر جو اپنی فیلڈ میں اچھا کام کر رہا ہے ہمیں سراہنا چاہیے۔ ہاں، وہ آج کل آئے ہوئے کراچی آئے ہیں، پچھلے دن ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑی اچھی اہم باتیں بتائی۔ تو وہ اصل میں وہ الہاد پر کام کر رہے ہیں۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ باہر کے جتنے بھی ملحدین ہیں نا، ان کو جب ہم دلائل سے قائل کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، آپ نے ہمیں دلیل سے قائل کیا، ہمیں سمجھا دی بات، ہم تو دین حق سے آگے بڑھ رہے تھے، اس سے گمراہ ہو رہے تھے، اور ہمیں آپ نے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ جب دلیل سے ان کی بات سمجھائی جائے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ملحد ایسے ہیں، اتنے کٹر، اتنے پکے کہ ان کو جتنی دلیلیں دی جائیں انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے نہیں مانی۔ حضرت شیخ سعدی نے ایک مثال بیان فرمائی گلستان کے اندر، کہتے ہیں کہ 2 دوست تھے، ایک دوست نے دوسرے سے کہا کہ بھائی کوا جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، کوا سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ دوسرے دوست نے کہا نہیں بھائی کوا کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ تو پہلے دوست نے کہا نہیں، آ جاؤ شرط لگا لو، اس بات پر شرط لگا لو کہ کوا جو ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا آ جاؤ شرط لگا لیتے ہیں۔ اب یہ جناب اپنے گھر آ گیا، اپنی امی سے کہنے لگا کہ اس طرح میں شرط لگا کر آیا ہوں کہ کوا جو ہے سفید ہوتا ہے۔ ماں نے کہا کوا کہاں سفید ہوتا ہے، وہ تو کالا ہوتا ہے۔ تو اپنی امی سے کہنے لگا کہ اگر میں ہار گیا تب کی بات ہے نا، اور ہاروں گا تب جب میں مانوں گا، ہاروں گا تب جب میں مانوں گا کہ بھائی کوا کالا ہوتا ہے۔ یہی بات بعض لوگوں نے اپنے مزاج کے اندر ہی نہ ماننا رکھا ہوا ہے۔ آپ ان کو کتنے ہی دلائل دے دیں، کتنی باتیں ان کو سمجھا دیں، سیدھی سیدھی بات بھی ان کو بتائی جائے نا، ان کی مثال بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرح جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پہاڑ پر گئے، وہاں پر اللہ کا کلام سنایا۔ جب کلام سنا کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اور کہا ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب ہم اللہ کو براہ راست آمنے سامنے نہ دیکھیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک عرصے تک رب کا کلام سنا تھا، آپ میں بھی دیدار کی تڑپ تھی، تو آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو فرمایا بس ٹھیک ہے، ہم اپنی تجلیوں میں سے ایک تجلی اس پہاڑ پر داخل کرتے ہیں، اگر تمہارے میں ہمت ہے تو دیکھ لو۔ لیکن پھر جب تجلی ہوئی تو جتنے افراد تھے نا جو بڑا شوق رکھتے تھے دیدار کا، سب کے سب مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے۔ وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ دوبارہ ہوش میں آئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ عرض کرنا یہ ہے کہ کسی نے اگر اپنے دل پہ نہ ماننا لکھا ہوا ہے تو اس سے آپ منوا بھی نہیں سکتے، اور ہمیں منوانا بھی نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے دل کے ساتھ، جس مسلک کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، قرآن سر پہ رکھ کر یہ بات کہتا ہوں، آپ سچے مسلک کے ساتھ ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ پریشان نہ ہو، بالکل صحیح ہے۔ آپ کو اگر بات بیان کرنا نہیں آتی تب بھی آپ سچے مسلک کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کا کوئی امام، کوئی آپ کا عالم بات نہیں سمجھا سکا، سب بھی آپ سچے مسلک کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے قابلین نے بہت بڑا کام کر دیا، اس کے جوابات آج تک نہیں آئے۔ یہ آج کل لوگ جو ہے نوجوانوں کو لطیفے وغیرہ سنا کر، ادھر ادھر گھما کر، اور لوگوں کے ذہنوں کو ملحد بنا رہے ہیں انہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ملحدین سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، فیض میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی حسرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل